وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کے حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے کہ وہ اللہ جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور بے شمار انگن اللہ تعداد درود و سلام ہو امام المجاہدین سید المرسلین محسن اعداء، یعنی کہ دشمنوں کو بھی دعائیں دینے والے امام المجاہدین آقا دو جہاں آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا، اور یہی وہ آخری پیغمبر ہے کہ جس کے اتباع کر کے انبیاء اگر آ بھی جائیں اس دنیا میں، اگر انبیاء بھی اس پیغمبر کی بات نہ مانیں گے وہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اس پیغمبر کی بات کائنات کے ہر ایک شخص کو ماننی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی، پھر اس انسان کی کامیابی ہے، اسی کے اندر اس انسان کی کامرانی ہے۔ اگر پھر انسان اپنی منمانی کرتا رہے وہ انسان ناکام ہے، مردود ہے، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو آج کا عنوان آپ حضرات کے سامنے جو بیان ہوگا وہ عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تخلیق کیوں کی، اور آج انسان اللہ کی جو چاہت تھی، اللہ کا جو ارادہ تھا، اللہ نے جو ہم سے وعدہ لیا تھا، آج ہم اس کے برعکس اللہ کے قانون، اللہ کے حکم، اللہ کے امر
اللہ کے آرڈر آنے کے بعد ہم اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں۔ آج وہ انسان کان کھول کے سن لے، یہاں بات صرف مومن کی نہیں، مسلمان کی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی بات ہوئے گی اس پورے خطبے کے اندر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو چھوڑ کر اپنی منمانیاں کی۔ اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا وہ اپنی منمانی کے مطابق زندگیاں گزارتے رہے، جوانی سے لے کر بڑھاپا آ چکا ہے، لیکن آج بھی اس خالق کی نافرمانی کے اندر وہ انسان زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ وہ چاہے تو مرد ہو یا پھر خواتین ہو، کائنات کا کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت، وہ آج سن لے کہ جو اللہ رب العالمین کے قانون سے ہٹ کر اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی منمانی میں زندگیاں گزار دیں، تو ان کا کیا انجام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس کس طرح کا عذاب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح انہیں گرفتار کر کے انہیں پکڑ کر کیا کیا عذاب دینے ہیں، آج آپ نے سن لیں۔ اور پھر آپ نے سننے کے بعد ان لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ جو لوگ اپنی منمانی کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں، اس خالق کو، اس مالک کو چھوڑ کر اپنی منمانی کر کے زندگیاں گزار رہے ہیں، آج آپ نے انہیں بتانا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر زندگیاں گزارنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ آپ کو بلکہ پوری کائنات کو کیوں پیدا کیا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں، اور قربان جائیں اس خالق پر، اس مالک پر، کہ وہ جب بات سمجھاتا ہے، ایسے لفظ بیان کرتا ہے، پوری انسانیت پوری انسانیت تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ وہ خالق لفظ ایک ہے، مخاطب پوری انسانیت کو کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، مسلمانوں کو نہیں، بلکہ اس آیت کے اندر لفظ ناس میں ہندو بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، مسلمان، بلکہ قیامت تک آنے والا ہر ایک شخص اس لفظ ناس میں لوگوں میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے اندر زندگیاں بسر کرنے والو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب والذین من قبلکم، وہ ذات تو وہ ہے کہ جس نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا لیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، یہ انسان جب اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے، وہ انسان زنا سے بھی بچ جاتا ہے، شراب سے بھی بچ جاتا ہے، سودی کاروبار سے بھی بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو حرام کمائی سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش نہ کرے، اپنی منمانی کے اندر زندگیاں گزارتا رہے، نہ تو اس انسان کو زنا کی پرواہ ہے، نہ شراب سے نہ ڈرتا ہے، نہ حرام کمائی سے ڈرتا ہے، نہ سودی کاروبار سے، کسی کا کوئی ڈر نہیں، بس اپنی منمانی کرنی ہے۔ بلکہ آج تو لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد دیکھ لیں گے کیا ہو۔ ایسے بھی اس معاشرے کے اندر مخلوق موجود ہے کہ جن کا نام پوچھا جائے اپنا نام بتاتے کہ ہم یہ ہیں، ہمارا یہ تعلق ہے، لیکن ان کا ڈر، ان کے اندر خوف، خشیت الہی صرف اتنی سی ہے کہ مریں گے تو دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، پتہ چل جائے گا کیا ہونا ہے۔ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا، اللہ ایسے نہیں معاف کرے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیے،
آپ کا کردار دیکھیے، آپ کا کریکٹر دیکھیے، اور آج ہم اپنے کردار پر بھی ذرا غور کریں۔ پیغمبر علیہ السلام رات کا وقت ہے، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سائل سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا ہے، پاؤں سوج گئے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ اتنی عبادت نہ کریں، آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ سنیے، آپ نے کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہم بھی تو غور کریں، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، ایک نفلی عبادت کر رہے ہیں، لیکن نفلی عبادت اتنا لمبا قیام ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں صرف اتنا وقت نہیں کہ ہم فرض نماز ادا کریں مسجد میں آ کر۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ آج ہم پانچ وقت کی نماز کے لیے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دیں۔ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن سوچ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان تو کیا سوچ لے کر بیٹھا ہے، تو کیا سوچ لے کر بیٹھا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے؟ ہاں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کو جو اس کے سامنے جھکنے والا ہے۔ فرمایا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان اعمالوں کے ساتھ توجہ کیجیے گا، کہا کہ ان اعمالوں کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے تھے آدم، تیری اوقات ہے کیا؟ اللہ نے کامیابی دینی ہے، لیکن ان لوگوں کو جو اس کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ناکام کر دینا ہے، ذلیل و رسوا کر دینا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ رب کہتا ہے، رحمان کہتا ہے کہ میرے سامنے جھک جا، شیطان کہتا ہے کوئی وقت کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تیری جوانی کی عمر ہے، بڑھا پائے گا پھر عبادت کر لیو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بندہ رحمان کی چھوڑ کر شیطان کی مان لیتا ہے، اور جو شیطان کی مانتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کی صف میں ہی کھڑا کرنا ہے۔ جو رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اسے شیطان کی صف میں ہی کھڑا کرنا ہے۔ جو انجام شیطان کا ہونا ہے، وہی انجام ان لوگوں کا ہونا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے بیان کرنا ہے جو اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس توفیق کے مطابق آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی، آپ کا طریقہ، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں یا بری زندگی گزاریں، فیصلہ آپ کا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دینے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان مردود ابلیس، یہ رحمان کا دشمن ہے، رحمان کا نافرمان ہے، اس خالق سے بغاوت کرتا ہے، اس خالق کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص رحمان کی نہ مانے، شیطان کی مانے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ انسان خود رب کا دشمن بن چکا ہے، کیونکہ جو دشمن کا ساتھ ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے رب کا دشمن ہے، رب کے مقابلے میں کھڑا ہے، رب سے کہتا ہے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری عبادت سے محروم کروں گا۔ آج وقت ہے سوچیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ رب نے ہمیں کہا کہ تم عبادت کرو، شیطان نے رحمان سے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیری عبادت سے محروم کر دوں گا، تیری عبادت نہیں کریں گے۔ آج ہم محاسبہ کریں، ہم نے رحمان کی مانی ہے، شیطان کی مانی؟ آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں کہ آج ہم نے رحمان کی مانی ہے یا شیطان کی مانی ہے۔ اور جو رحمان کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی عزت دیتا ہے، دنیا بھی دیکھتی ہے اور آخرت میں بھی لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مقام دینا ہے۔ اور آپ سن لیں گے کہ جو رحمان کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کو کیا کیا انعام سے نوازنا ہے، اور جو رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی مانتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا عذاب دینے آپ نے آج یہ بھی سن لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، میری عبادت اس لیے کرنی ہے کہ میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے اس زمین پر؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، میرے بندوں کو پریشانی نہ ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان تیرے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو میں نے تیرے لیے چھت بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اے انسان میں نے تیرے لیے صرف زمین ہی نہیں، آسمان ہی نہیں، بلکہ آسمان سے بارش نازل کر کے تیرے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی پیدا کر دی تاکہ میرے بندے کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن آج بندہ یہ ہے، اس خالق کا کھاتا بھی ہے، اس خالق کا پیتا بھی ہے، اس خالق نے اتنے احسانات کیے کہ اگر ہم ان احسانات کو گننا چاہیں ہماری طاقت نہیں، ہمارے اندر اتنی حیثیت نہیں کہ ہم اس رب کی انعامات کو، اس رب کے احسانات کو گننا چاہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان اگر میری نعمتوں کو تو گننا چاہے تیرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، میری انعامات میرے احسانات تجھ پر اتنے ہیں، تیرا دماغ کام نہیں کرے گا۔ میں نے تجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، میں نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو میں نے تیرے لیے چھت بنا دیا، آسمان سے بارش نازل کر کے تیری زندگی گزارنے کے لیے تیرے لیے اشیاء پیدا کر دی، کھانے پینے کے سامان پیدا کر دیے، پھر بھی انسان تو میرے سامنے نہ آئے، پھر بھی تو میرے سامنے نہ جھکے، پھر بھی تو اپنے آپ کو میرے سامنے نہ جھکائے، تو مجھے خالق کہتے ہیں، مجھے مالک کہتے ہیں، میں پھر جھکانا بھی جانتا ہوں، میں پھر حساب لینے پر قادر ہوں، اور پھر جس سے میں حساب لیتا ہوں اور جس سے میں حساب لیتا ہوں، جس سے میں اپنی پکڑ میں لیتا ہوں، اسے زمانہ دیکھتا ہے۔ آج انسان اس دنیا کے خاطر اس رب کو بھول بیٹھا ہے نا کہ جو بھی کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو بھی کچھ ہے یہ دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں ہمیں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، انسان یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے زندگی، یہ پتہ نہیں، تجھے پتہ نہیں تیرا سانس چلتے چلتے کب رک جائے تجھے کوئی معلوم نہیں۔ اور اللہ نے ایک اور مثال دے کر بات ہی بالکل واضح کر دی، فرمایا کہ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ فرماتے ہیں انسان یہ دنیا کی زندگی ہے نا، یہ کھیل تماشے کی طرح ہے۔ کہیں کھیل تماشا ہوتا ہے، کرکٹ کا میدان لگتا ہے یا کسی اور کھیل کا میدان لگتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے چند لمحے، وہ کھیل تماشا ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تیری یہ زندگی ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، نہ جانے یہ کب کھیل ختم ہو جائے، یہ زندگی کا تماشا کب ختم ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، کسی وقت کسی بھی جگہ انسان تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس دن وہ جو آخرت کی زندگی ہے، وہ جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس دن انسان تو نے ناکام ہو جانا ہے، پریشان ہو جانا ہے۔ اس زندگی کے لیے کچھ کر کہ تو نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، میرے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، میں نے تجھ سے زندگی کا حساب لینا ہے، میں نے تجھ سے تیری عمر کا حساب لینا ہے، تیری جوانی کا حساب لینا ہے، تیری بڑھاپے کا حساب لینا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں سوچ تو صحیح کہ تو کیا جواب دے گا مجھے۔ یہ زندگی تو ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، اگر اس زندگی کے اندر تو نے مجھے راضی نہ کیا، اس زندگی کے اندر اگر تو نے مجھے میرا قرب حاصل کر کے مجھے راضی نہ کر لیا، انسان قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس وقت رونا، چیخنا، چلانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اللہ نے اس آیت کے اندر بات ہی بالکل واضح کر دی۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب یہ لوگ اپنی آنکھوں سے، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے باغی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی، جنہوں نے اپنی جوانیاں ضائع کر دی، جنہوں نے اپنے بڑھاپے ضائع کر دیے، ساری زندگی رب کی بغاوت میں گزار دی۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ مریں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے جو دوزخ جہنم خطرناک گڑھا جس کا وعدہ کیا تھا اسے دیکھیں گے، وہ کہیں گے اللہ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اللہ آج ہم نے نصیحت لے لی ہے، آج ہمیں پتہ چل گیا ہے واقعی جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ آج وعدہ پورا ہو گیا ہے، ہم نصیحت پکڑنے والے بن چکے ہیں۔ لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، اب نہیں، اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، جو کر کے آئے ہو آج حساب و کتاب ہونا ہے، آج کوئی نصیحت حاصل کرو یا نہ کرو کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے آج ذرا سا یہ حساب دو، جو زندگی دی، عمر دی، جوانی دی، کہاں خرچ کی، آج مجھے اس کا حساب دے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہمارے سامنے رکھ دینا ہے ویڈیو کی شکل میں۔ انسان تو یہاں پر گناہ کرتا رہا، تو نے ساری زندگی میری بغاوت کی، ساری زندگی تو میرے سامنے نہ آیا، آج تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، آج میں تجھے کیسے کامیاب کروں۔ لیکن آج انسان پتہ نہیں کس غفلت میں، کس نشے کے اندر زندگی گزار رہا ہے کہ جی میں نے کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں کامیاب ہوں۔ اور آج ہم ذرا اپنا محاسبہ تو کریں، آج ہم اپنے آپ کو چیک تو کریں، آج ہم اپنے اندر جھانکے تو صحیح کہ ہمارے پاس کیا ایسی کوئی نیکی ہے کہ جس نیکی سے ہم اس رب کو راضی کریں۔ غور کریں نا، آج اگر ہمارے ہاں شادیاں ہوں یا گھر کا کوئی معاملات ہو، ہماری فوراً ذہن کے اندر سوچ بن جاتی ہے کہ بھائی ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے، فلاں کام کرنے ہیں تاکہ میرے بیٹی کی شادی میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو اس دنیا کے لیے تو بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، ایک وقت آئے گا یہی اولاد، یہی دنیا، یہی لوگ، یہی رشتہ دار، یہی دوست احباب تجھے میرے پاس چھوڑ جائیں گے، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا زندگی کس طرح ضائع کی جاتی ہے، پھر میں تجھ سے حساب لوں گا زندگی کس طرح ضائع کی جاتی ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی کو اس رب کے تابع کریں نہ کرے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی اس رب کے تابع نہ کرے تو اسے خالق کہتے ہیں، اسے مالک کہتے ہیں، اپنا حساب و کتاب لینا جانتا ہے، وہ چاہے کسی وقت لے لے، چاہے دنیا میں لے لے یا آخرت میں، کوئی پتہ نہیں۔ اس رب کی پکڑ سے آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو درست کر لے، انسان اپنی اصلاح کر لے، انسان اپنی غلطیوں کو چھوڑ کر رب کے سامنے جھک جائے، اسی کے اندر اس انسان کی کامیابی۔ ذرا ہم اس بات پر غور کریں، ایک وقت آنا ہے، ہم نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، سانس ختم ہو جانا ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جانی ہیں۔ سوچیں ہم نے کیا ایسی کوئی نیکی کی ہے یا ہم ایسا کوئی عمل کر چکے ہیں یا کیا ہم زندگی کے اندر اتنی عبادات کی ہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دے گا۔ سوچیں ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی ہے؟ دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں انسان یہ زندگی فانی ہے، کھیل تماشے کی طرح ہے، دھوکہ دے دے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، یہ فانی زندگی ہے۔ وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اس زندگی نے کبھی نہیں ختم ہونا، اس زندگی نے کبھی نہیں ختم ہونا۔ انسان تو سڑ جائے گا جو اس گڑھے کے اندر چلا گیا، جو اس آخرت کے گڑھے کے اندر چلا گیا، جو خطرناک جہنم میں، اللہ فرماتے ہیں انسان وہاں سے بچنا تیرے لیے بہت مشکل ہے، نہیں تجھے بچانے والا کوئی۔ قیامت کے دن اگر پیغمبر علیہ السلام نے بھی سفارش کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ کا آرڈر آئے گا، جب اللہ کا اعلان ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد کسی انسان کو، بلکہ انبیاء میں سے کسی نبی کو بھی یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ آج کسی انسان کی سفارش کرے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج ہم نے زندگیاں ضائع کر دی ہیں۔ آج ہم ذرا سا غور کریں، آج اگر ہماری اولاد ہماری ذرا سی بات نہ مانے، معاشرے کے سامنے ہمیں بدنام کر دے، معاشرے کے سامنے ہماری بےعزتی کر دے، تو پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ معاشرے کو، خاندان کو جمع کرتے کہ میں اپنے اس بیٹے کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس نے میری بےعزتی کی ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے، اس نے مجھے بدنام کیا ہے، میں اپنے اس بیٹے کو اپنے گھر سے بے دخل کرتا ہوں۔ ذرا ہم غور بھی تو کریں، اللہ فرماتے ہیں انسان ذرا تو غور تو کر،
تیری اولاد نے ذرا سی تیری بےزتی کیا کر دی، ذرا سی تیری بات نہ مانی. اور تو بھی تو غور کر، تو نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آج تک تو میری نافرمانی کرتے ہوئے آ رہا ہے. ساری زندگی تو نے میری بغاوت میں گزار دی، ساری زندگی تو میرے سامنے نہ آیا، ساری زندگی تو میری نافرمانی میں گزارتا رہا. انسان تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میرے اوپر کیا گزری؟ تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تیرے لیے ہر ضرورت، تیرے لیے ہر چیز پیدا کر دی، ہر چیز کو میں نے کہا کہ کن ہو جا فیکن، وہ بنتی گئی. لیکن انسان جب تیری باری آئی، خلق تو بھی ہے، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے گوند کر بنایا ہے. انسان اگر تو میری بات نہ مانے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک تو میری بغاوت کرتا رہا، تو سوچ مجھ پر کیا گزرے گی جب تو میرے سامنے آئے گا، پھر میں تیرا کیا انجام کروں. آج اولاد ذرا سی بات نہ مانے، ہم خاندان جمع کر لیتے ہیں. کبھی ہم یہ بھی تو سوچے، ہم نے ساری زندگی روز مرہ کوئی ایسا شخص نہیں جو گناہوں سے پاک ہو، لیکن کامیاب شخص ہوئے جو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کر کے معافی مانگ لے. یہ ہے کامیاب شخص. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اسے ضائع مت کرے، وگرنہ اس رب نے جب ہمیں ضائع کر دیا، زمانے نے دیکھنا ہے، قیامت تک بدنامی کا سبب بن جائے گا وہ لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی میں تل جاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسی برادری کو، ایسے لوگوں کو ایسا ذلیل کرتا ہے، اسے زمانہ دیکھتے ہیں. ہمارے اسی معاشرے کے اندر آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا. آپ کو ایک ہی مثال دے دوں کہ ہم اسی معاشرے کے اندر، اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کے پیچھے اس رب کو بھول بیٹھے ہیں. آنکھوں دیکھا واقعہ ایک بندہ جس کے پاس لاکھوں روپے کی دولت تھی، بڑا کمایا، بڑی دولت، بہت کچھ، بڑے آرام سے گھر بھی، اگر کمانے بھی نہ جائے، صرف گھر میں بیٹھا رہے. لاکھوں روپیہ کرایہ آتا ہے، لاکھوں روپیہ، لاکھ کہنا آسان، لاکھوں روپیہ کرایہ گھر بیٹھے آتا ہے. لیکن ایک وقت آیا، آج وہی قوم، وہی برادری، وہی معاشرہ، وہی لوگ 10 روپے لوگوں سے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس رب کو نہ اس رب کے عذاب کو پکاریں. اس رب کے عذاب کو جو بھی پکارتا ہے، اس رب کے عذاب کو جو بھی دعوت دیتا ہے، جب اس رب کا عذاب آتا ہے، جب اس رب کی پکڑ آتی ہے، وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. آج اس ذلیل اور رسوا ہیں، لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں ہم بھی آ جائیں. تو خدا را اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر دیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے سلینڈر کر دیں. اسی کے اندر میری، آپ کی، ہم سب کی کامیابی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انسان تو اپنے آپ کو میرے سامنے پیش نہ کرے، نہیں کرتا تیری مرضی، لیکن سن میرا اعلان یہ ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر ایک شخص کے لیے ایک چیلنج رکھ دیا. وہ چیلنج یہ ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ میں نے تجھے کہا کہ تو میری عبادت کر، تو میری عبادت نہیں کرتا. تجھے قرآن میں شک ہے، یہ قرآن میں شک ہی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ نے پورے قرآن میں فرما دیا، اقیموا الصلاۃ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو. لیکن انسان جھکانے سے غافل ہے، انسان اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنے سے غافل ہے. اللہ فرماتے انسان اگر تو یہی کر بیٹھا ہے، اپنی منمانی کر بیٹھا ہے، میرے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اے انسان اس آگ سے ڈر جا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اے انسان اگر تو اس قرآن کے بارے میں شک کر بیٹھا ہے، اس قرآن کے بارے میں تو غلط فہمی اپنے دماغ کے اندر بٹھا چکا ہے، انسان یہ قرآن یا اس قرآن جیسی کوئی اور چیز لے آ. اگر تو لے آئے تو کامیاب ہے، لیکن اگر تو پوری قیامت تک زور لگاتا رہے تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہ کوئی لایا ہے، نہ کوئی لا سکتا ہے. تو انسان سیدھا سا مطلب یہ ہے، واضح بات یہ ہے، فَاتَّقُوا، بچ جا اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچ جا اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس آگ کا ایندھن اگر کوئی بنے گا، انسان یا تو بنے گا یا پھر پتھر بنے گا.
محدثین کہتے ہیں پتھروں سے مراد جو بت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن جلا کر ان کو ساڑ کے ان کو جلا کر ختم کر کے لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں واضح کر دے گا انسان تو ان بتوں کے پیچھے مجھے بھول گیا تھا، آج یہ تیرے بت جل رہے ہیں، آج یہی تیرے خدا جل رہے ہیں، آج یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انسان اللہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اے انسان تو ڈر جا اس آگ سے، وہ آگ بڑی خطرناک ہے۔ آج ہم نے آج یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے دوزخ ہے۔ آج ہم یہ بھی مطلب سمجھ لیں، کافر کہتے کسے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کافر اسے کہتے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں، کافر اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور میرے بھائی آج ہم ذرا غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، اگر ایک کافر جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ صدقہ خیرات کرے، نہ کوئی نیک کام کرے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، نہ حقوق العباد ادا کرے، وہ تو کافر ہے، اس نے تو ناکام ہونا ہے۔ اگر یہی انسان کلمہ پڑھ لے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر یہی مسلمان نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ صدقہ خیرات کرے، نہ حرام کی تمیز کرے، نہ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، نہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اور نہ ہی حقوق العباد کو پورا کرے، اور پھر کہے کہ میں کامیاب ہوں، ایسی کامیابی، ایسی ناکامی اس خالق نے دینی ہے، زمانے دل دیکھنا ہے۔ ایک کافر اگر کلمہ نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ اگر یہی کام مسلمان کلمہ پڑھ کے نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ صدقہ خیرات کرے تو اس کا شمار کن لوگوں میں ہونے؟ وَعِدَّتِ الْكَافِرِينَ، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ چاہے تو آپ نماز کا انکار کریں، یا پھر آپ صدقہ خیرات کا انکار کریں، یا حقوق العباد کا انکار کریں۔ اگر کوئی بھی شخص اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کی پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے، اگر اس زندگی میں سے وہ انسان اس پیغمبر کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، اور جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہونا، اس کا اور کوئی ٹھکانہ۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ زندگی یہ عارضی زندگی ہے۔ آج انسان کہتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، آج میرا یہ بھی ہے وہ بھی، اللہ فرماتے ہیں انسان یہ تیری غلط سوچ ہے، غلط فیک باتیں ہیں، تو یہ باتیں کرتا ہے میرا بہت کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان جو تیرے اندر سانس چل رہا ہے، جس سے میں آپ ہم بولتے ہیں، یہ جو روح ہمارے جسم میں، اللہ فرماتے ہیں انسان تو اس کا مالک نہیں، تو پھر کس چیز کے دعوے کر رکھے ہیں کہ میرا بہت کچھ ہے۔ تو کامیاب شخص، عقل مند شخص ہوئے جو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے۔ خدا را اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، اپنی زندگی کو اس رب کے تابع کر دیں۔ اور ذرا ہم یہ بھی تو سوچیں، آج تک اس پورے مجمع میں سے کوئی ایک شخص بتا دے کہ جوانی سے لے کر آج بڑھاپا آ چکا ہے، میری ٹینشنیں ختم ہوگی۔ یہ زندگی کا دستور ہے، خوشی، غمی، قلت، زیادتی، یہ زندگی کے اندر ہونی ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ دے کہ میری زندگی کے اندر ساری پریشانیاں ختم ہوگی، میری زندگی بڑی خوشحال۔ ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں دوستو، یہ زندگی ہے، یہ تو چند لمحوں کے لیے پریشانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ پریشانی تو سوچ، وہ آخرت کی جو پریشانی ہے، وہ آخرت کی جو تکلیف ہے، آخرت کی جو مصیبت ہے، اس تکلیف کے بارے میں بھی تو سوچ کہ اس تکلیف سے تجھے کیسے چھٹکارا ملے گا، اس پریشانی سے تجھے کیسے آزادی ملے گی، اس پریشانی سے تو کیسے بچے گا، اس پریشانی کے بارے میں تو سوچ۔ دنیا کی تکلیف آ جائے تو ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، میری پریشانی ختم ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے انسان وہ جو سب سے بڑی پریشانی ہے، وہ آخرت کی سب سے بڑی پریشانی ہے، اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنے آپ کو تو محفوظ کر لے۔ بچنا چاہتا ہے، ایک ہی عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ تو میری ایمان میرے سامنے جھک جا، اسی کے اندر تیری کامیابی ہے۔ وگرنہ مرنے کے بعد جب تیری آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تجھے معلوم پڑ جائے گا کہ واقعی جو اللہ نے وعدہ کیا تھا جو سچ ہو گیا ہے۔ اس وقت روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اس وقت کا رونا، چیخنا، چلانا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو خدا را اپنی زندگی کو ضائع مت کریں، اس زندگی سے اپنے رب کو راضی کر لیں، اس زندگی میں اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں، اس زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کر کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کر قیامت کے دن حاصل کر لیں، اسی کے اندر میری آپ کی کامیابی ہے۔ وگرنہ مرنے کے بعد پوری انسانیت میں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سب آ چکے ہیں، پوری انسانیت نے قیامت کے دن ساتھ دینے سے انکار کر دینا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، بس مرنے کی دیر ہے۔ اگر نہیں کرتا کوئی انسان اپنے آپ کو تبدیل، تو اسے مرنے کی دیر ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مرنے کے بعد پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی زندگی ضائع کرنے سے، جو ہمیں اللہ نے زندگی دی تھی، جو ہم نے زندگی ضائع کر دی، اس کا انجام کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے باغیوں کو، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے باغیوں کو جمع کر لینا۔ صرف آخری بات کہ تو اپنی گفتگو ختم کر دوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو جمع کر لے گا۔ پہلا عذاب ان کو یہ ہونا ہے، پہلی تکلیف انہیں، پہلی پریشانی یہ ہونی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے دیدار سے محروم ہو جانا۔ قیامت کے دن جو جنت میں جائے گا نا، اس کی جو جنت میں چلا گیا وہ تو سمجھو کہ کوئی پریشانی، زندگی اس کی بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن وہ جنت میں آنے کے بعد بھی اللہ سے کہیں گے، یہ دل میں خواہش کریں گے، بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو صرف رب کا دیدار چاہیے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، آج ایمان ہم بھی لا چکے ہیں، لیکن آج ہم میں اور ان صحابہ میں بڑا فرق ہے۔ وہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، لیکن کلمے کے تقاضے کو سمجھا، اپنے آپ کو سلنڈر کر گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مومنین کو میرا دیدار ہونا ہے، مومنین کو میرا دیدار ہونا ہے، لیکن جو میرے نافرمان ہیں، جو میرے باغی ہیں، جو میرے نافرمان ہیں، اللہ فرماتا ہے ثم انہم لصال الجحیم، ثم انہم لصال الجحیم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن پہلا عذاب، پہلی پریشانی یہ ہوگی ان کو، پہلی تکلیف ان لوگوں کو، ان نافرمانوں کو یہ دی جائے گی کہ وہ لوگ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، کہ وہ لوگ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ضائع کی، اپنی منمانیاں کی، وہ لوگ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پہلا عذاب کہ وہ میرے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اللہ فرماتا ہے پھر ایک پردے کی شکل میں، اللہ فرماتا ہے ایک پردہ آ جائے گا، پردے سے میری آواز ان تک جائے گی، میں ان سے کہوں گا ثم انہم لصال الجحیم، وہ جو دور سے میرے فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں، اس جہنم کو دیکھ لو، یہی تمہارا ٹھکانہ۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، اور یہ وہی وعدہ آج سچ ہو چکا ہے جس کا وعدہ میرے پیغمبروں نے، میرے نبیوں نے، میرے علماء کرام نے، طالب علموں نے، دین کے داعیوں نے تمہارے تک بات پہنچائی تھی کہ زندگی اپنی اچھیاں کر لو، زندگی کے اندر اپنی اصلاح کر لو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی، وگرنہ مرنے کے بعد ناکامی مل جائے گی۔ تم نے سنا، بڑی زندگیاں گزار دی، جوانی ضائع کر دی، بڑھاپا گزر گیا، لیکن تم نے اپنی اصلاح نہ کی۔ یہ وہی وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، یہ وہ وعدہ آج تم سے حقیقت میں سچا ہو گیا ہے، آج یہ وعدہ تم سے مکمل ہو چکا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب وہ فرشتے آئیں گے، بات مختصر کر رہا ہوں، بات بہت طویل ہے، فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ فرشتے جہنم کو لائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جب وہ جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس جہنم کی، اس دوزخ کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا۔ آپ موبائل میں کیلکولیٹ کر لیں، آپ کو موبائل جواب دے دے گا، موبائل نہیں کام کرے گا آپ کا۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر چکے ہیں، کوئی ابھی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں رب کے سامنے تابع کر دی۔ اس
اس جہنم کو جب یہ فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے، اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ جگہ، آج اس جگہ کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا زندگیاں درست کر لو، اپنی زندگی کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو میرے سامنے تابع کر دو، لیکن تم نے نہ کیا۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے کیا گیا تھا، آج سچ ہو گیا ہے۔ تو خدا را آپ سب سمجھدار ہیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ میں نے جو بات کہنی تھی آپ تک کہہ دی، اب آپ فیصلہ آپ کا ہے، آپ اپنی اصلاح کریں نہ کریں وہ آپ کا معاملہ ہے، وگرنہ مرنے کے بعد پھر حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دو اعلان ہے کہ 5 نومبر بروز ہفتہ یعنی کہ کل جامع مسجد محمدی بنس روڈ میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ جس میں پاکستان کے جید علماء کرام بیان فرمائیں گے۔ پیغام مصطفیٰ کے حوالے سے یہ سیرت منعقد کی گئی ہے، جس میں فضیلت الشیخ محترم جناب قاری ابراہیم خلیل الجاوید صاحب، خلیل الرحمان جاوید صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب، اور اسی طرح پنجاب سے ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا اسحاق کاروی صاحب۔ یہ 5 نومبر کو جامع مسجد محمدی بنسوڑ میں پیغام مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، کہ جو مغرب سے لے کر 11 بجے تک یہ کانفرنس ہوگی، اور اسی طرح 6 نومبر کو جامعہ ستاریہ اسلامیہ میں یہی پروگرام اور یہی وقت ہوگا کہ مغرب سے لے کر 11 بجے تک یہ پروگرام ہوگا۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کانفرنس ہے، آپ سب ساتھیوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہوگا، آپ اس میں بھرپور تعاون کریں، بھرپور اس میں کوشش کریں۔ تعاون کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں بھرپور شرکت کریں، آپ اس پروگرام میں شرکت کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس طرح زندگی گزاری، ہمیں پیغام ملیں گے، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول ملیں گے، اس کے اندر شرکت کریں، اسی کے اندر میری آپ کی ہم سب کی کامیابی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اچھی محفلیں بناتے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے سب سے عظیم جو اللہ کی جماعت ہے، جو فرشتے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو اچھی محفل اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ اس پروگرام میں جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی نام فرشتوں کے سامنے لیں گے، اور جس کا نام اللہ لے وہ انسان بڑا کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں کو شفا اللہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو بھی تیرا بندہ جس کسی مرض میں مبتلا ہے یا اللہ انہیں ان کے مرضوں سے مکمل نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہیں یا اللہ ان سب کی پریشانی مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ جو بھی تیرا بندہ ہسپتال میں یا جہاں کہیں بھی بیمار ہے جس حوالے سے پریشان ہے یا اللہ ہر ایک کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک و صالحین اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ انہیں ان کے قرضے دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں نیک اور حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام بھی زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان کے حل موت سے فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔